الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام شہدائے اسلام کے لیے خصوصاً شہداء کربلا کے لیے اور شہداء کراچی کے لیے. فاتحہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. نوید خود وہ بخشے کبھی بے فیض رسول. نوید کہتے ہیں خوشخبری کو اور خلد بہشت کو جنت کو. نوید خود وہ بخشے کبھی بے فیض رسول کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن. بہرحال جتنے بھی عطایا ہے خداوند متعال نے سید الشہداء کے صدقے میں عطا کیے اور یہ مواقع جو تمام مومنین سے دنیا بھر میں ہمیں ملتے ہیں ملنے کے اور خدمت کے یہ سید الشہداء کے خون کے صدقے میں ملتے ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں جو تقریباً پچھلے 12 دن سے مجالس میں نے آج یہ 14ویں مجلس ہے اگر دیکھا جائے بالترتیب جو مطالب میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ تھے جس طرح سے ہو سکتا تھا سید الشہداء کی بارگاہ میں نے جو مطالب پیش کیے آپ تمام حضرات کا سننا میرا پڑھنا خداوند متعال قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے سید الشہداء کی مجالس برپا کرتے رہے. اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے نہ میری آپ سے رشتہ داری ہے نہ میری آپ سے کوئی قرابت داری ہے لیکن میں اور آپ سب ایک بہت بڑے رشتے میں وابستہ ہیں پیوستہ ہیں اور وہ ہے حسینیت کا رشتہ. حسین ابن علی نے ہم سب کو اکٹھے کیا جمع کیا اور آج اگر اسلام باقی ہے تو سید الشہداء کے صدقے میں باقی ہے. جس طرح سے بھی ہو سکا ہم اپنے طور پہ خدمت کر رہے ہیں. سورہ فجر کا میں نے انتخاب کیا تھا اسی کے آج اختتام پہ جو آیات ہیں اس کی میں مطالب پیش کرنا چاہوں گا. خداوند متعال
جناب سید الشہداء بلکہ عمومیت رکھتا ہے، جناب سید الشہداء بالخصوص اس کا مخاطب ہیں، ویسے بالعموم سب سے مخاطب ہے خداوند متعال۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن میں نفس کی خدا نے مختلف اقسام بیان کی ہیں، نفس امارہ کو بھی کہا ہے، نفس لوامہ کو بھی، سورہ یوسف میں نفس امارہ کا ذکر ہے، وما ابرئ نفسی الا نفس امارۃ بالسوء، اور سورہ قیامت کے اندر نفس لوامہ کا کہا ہے۔ نفس امارہ جہاں پہ انسان بالکل گر چکا ہو، یعنی جس نفس کا مالک یزید تھا اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ جہاں پہ انسان کو برائی کرنے کے بعد ملامت ہوتی ہے، اچھائی کرنے کے بعد انسان اچھا محسوس کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے، اس میں بیچ میں بھی درجات ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ ایک ایسا نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جہاں اطمینان کا ایسا درجہ ہے کہ جہاں خود خداوند متعال تمام فرشتوں کو راستے سے نکال دیتا ہے، پھر مخاطب اس سے مستقیما ہوتا ہے، ڈائریکٹ خود خدا اس سے خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہاں پہ صرف ایک آیت میں خدا نے خطاب کیا ہے نفس مطمئنہ سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ پہلی آیت پڑھتے ہوئے انسان کو احساس نہیں ہوتا، لگتا کہ کوئی منادی ندا کر رہا ہے، کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے، ارجعی پلٹا لوٹا الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف۔ اب یہاں محسوس نہیں ہوتا کہ خدا خطاب کر رہا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹا، کس حالت میں؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ دیکھیں ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ ہے، لیکن خدا کہتا ہے نفس مطمئنہ کا درجہ بہت بالا تر ہے، وہ خدا کی ہر چیز پہ راضی ہے، خدا اس سے راضی ہے۔ لیکن اگلی آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا خود خطاب کر رہا ہے، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ ذرا توجہ کیجیے گا، پہلی آیت سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ خداوند متعال خود مخاطب ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا، یعنی فرشتہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ لیکن اس آیت کی جو اگلی آیت ہے، 29ویں آیت ہے، اس میں خدا کہتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یعنی خطاب کرنے والا خود خدا تھا، اب کوئی ایسا حسین تلاش کرو کہ جس کا مقام اتنا بلند ہو، خود خدا کلام کرے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی بنانے والے کو، جس نے جنت بنائی ہے، اسے شوق ہے کہ کوئی ایسا نفس مطمئنہ ہو جس کو میں خود سے استقبال کے لیے کہوں، اور خدا استقبال کرے، کوئی ایسا بلند ہو کہ خدا کہے کہ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جنت تجھ جیسوں کے لیے بنائی ہے، اگر دوسروں کو بھی دے رہا ہوں تو وہ تیرے صدقے میں دے رہا ہوں، اگر دوسروں کو جنت دوں گا تو تیری وجہ سے دوں گا۔ حضرات ایک اہل سنت کا شاعر ہے، اہل سنت ہے، سنی شاعر ہے، اس نے یہ 4 مصرے کہے ہیں۔ جب اگر ذہن میں رکھیں گے ماننے والا شیعہ نہیں ہے، تب آپ کو محظوظ، آپ اس ان اشعار سے محظوظ ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ شخص بے مثال ہے جو کربلا میں تھا، وہ شخص بے مثال ہے جو کربلا میں تھا، میں بھی ہوں ہرسا لشکر اغیار میں حسین۔ میں بھی ہوں ہرسا لشکر اغیار میں حسین، تجھ سے وہی سوال ہے جو کربلا میں تھا۔ اب اس انداز سے یہ ناروے میں ایک اہل سنت کے عالم دین ہے، ان سے وہاں پہ مسجد کا ستار تھا، دعوت دی، وہاں گئے، انہوں نے خود سے اپنے اشعار سنائے، تو میں نے جو چند اشعار مجھے حفظ ہوئے اسی وقت، جو میں نے یاد کر لی، جو یاد رہ گئے، انہوں نے پوری نظم لکھی تھی۔ تو عقیدت دیکھیے سید الشہداء حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ان کے پورے رستے کو بھی نہ مانتا، تب بھی اپنے آپ کو حسین سے منسوب کرنے میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو حسین ابن علی سے منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ حضرات، اور ایک پاکستان کے بھی شاعر نے، اسلام آباد کے شاعر نے بھی، اس نے بھی 2 مصرے کہے ہیں، بلکہ بہت ملتے جلتے، مجھے نہیں معلوم کس نے کس سے لیے، اگر حضرات ہوگی تو مصرے پیش کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں، وہ بھی اہل سنت ہے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا منتظر ہے کسی حسین ابن علی، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، یعنی وہ خود اقرار کرتا ہے کہ یہ سب یزیدی ہیں، کسی حسین کی ضرورت ہے۔ اور
اور ایک یہاں پہ شیعہ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں جو تمام افراد پڑھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہیں، یہ غلط ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد غلط ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. اگر پہنچ گئے ہو ہر کربلا کے بعد نہیں، کیونکہ تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یزید بہت سے ہیں اور حسین بہت سے ہیں، ہر یزید کی موت حسین کی وجہ سے ہوتی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یزید تو بہت سے ہیں لیکن حسین بس ایک ہی تھا. حسین صرف ایک گزرا جو کربلا میں تھا. حسین بار بار نہیں آتے. حسین ابن علی بس ایک تھے. یزید بہت سے ہیں. یزید ہر دور میں رہے لیکن امام حسین علیہ السلام بس ایک تھے. یہ آیات عجیب و غریب آیات ہیں. حضرات، اطمینان کا جو درجہ ہے وہ آخری درجہ ہے جہاں پہ انسان مطمئن ہو. حتیٰ جناب ابراہیم خداوند متعال کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا مجھے تو دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہ بلا، بے شک میں ایمان رکھتا ہوں. لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. اطمینان قلب کی خاطر میں دیکھنا چاہتا ہوں. اطمینان قلب کی خاطر چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. یعنی اطمینان قلب ایک ایسا درجہ ہے جو خود جناب جبرائیل، جناب ابراہیم بھی چاہتے ہیں کہ انہیں نصیب ہو. اطمینان قلب حضرت ایک ایسا درجہ ہے. سید الشہداء اس مقام پہ ہیں جہاں وہ اطمینان کی درخواست نہیں کرتے. خدا خود انہیں خطاب کرتا ہے کہ جو اطمینان خدا دینا چاہتا ہے وہ صرف حسین پہ. کوئی ایسا ہو جہاں خدا متعال خود سے کہے کہ جو اطمینان پوری کائنات چاہتی ہے وہ صرف حسین ابن علی کے پاس ہے. حضرات، ہمیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سننا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ میں مسلسل راتوں میں جاگ رہا ہوں. کل رات بھی ہم تقریباً پوری رات جاگتے رہے اور گھر جانے کے باوجود بھی، حالانکہ 2-2:30 بجے گھر چلے گئے تھے، اس کے باوجود صبح 4:30 تک جاگتے رہے. اس کے بعد 1 گھنٹہ سوئے، پھر فجر کے بعد پھر کہیں جانا تھا ناشتے پہ، پھر دوپہر باہر سارا دن. آپ حضرات نے تقریباً جس طرح سے محبت کا اظہار کیا. اب آپ کی بات کرتے انسان کی محبت میں بھاری پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جی تمام کو اگر پیار بھی کریں تو ان کا سر پہ ہاتھ پھیرنا موت کا باعث بن جاتا ہے. اتنا ملا چاہو گے تب نکل جائے. کچھ حضرات، بہرحال آپ لوگوں نے جتنی محبت دی ہے میں اس کے قابل نہیں چاہا، لیکن بہرحال خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور یہ صرف اور صرف میں جانتا ہوں حسین ابن علی کی وجہ سے ہے کہ جن کا میں ذکر کرتا ہوں، لوگوں کی محبت انسیت اس ایک ذکر کی وجہ سے. پروردگارا ہمیں اسی ذکر پہ موت دلا. جب تک زندہ رہیں حسین سے وابستہ رہیں. پروردگارا قبر میں حسین ابن علی کی زیارت ہوا، انہی سے وابستگی انسان کی بقا کا باعث ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر جنت ہے، بہشت ہے تو حسین کے صدقے میں ہے، وإلا پھر کچھ نہیں. تو حضرات، میں مطالب جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سننا چاہیے اطمینان سے متعلق، حسین ابن علی سے متعلق. حضرات، جو مطالب میں بہت سے ذہن میں لے کے آیا، میں کس کو کون سا مطلب چھوڑوں، کون سا رہنے دوں، کیونکہ مطالب تو بہت سے ہوتے ہیں. انسان پوری مجالس پیش نہیں کر پاتا پورے اپنے عشرے کے اندر جو مطالب لے کے آتا ہے. مطالعات بہت ہوتے ہیں، جو چیزیں جتنا مطالب انسان پیش کرتا ہے وہ جو اس کا ذوق ہوتا ہے اپنے ذوق کے حساب سے. حضرات، اگر کربلا کے میدان میں اٹھا کے دیکھیں تو تمام حتیٰ اہل سنت کے جو مورخین ہیں، حتیٰ جو راوی ہیں جیسے حمید بن مسلم ہے، ہلال بن نافع کے متعلق اختلاف ہے. حمید بن مسلم سنی ہی تھا اور ہلال بن نافع کے متعلق کچھ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے. بہرحال اب یہ موضوعات نہیں ہیں میرے بحث کے. بہت سے ایسے افراد تھے جو کربلا میں مورخین مقتل لکھ رہے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے. حضرات توجہ اگر ہو میرے ساتھ، جو کربلا میں مقتل لکھ رہے تھے وہ شیعہ نہیں تھے. اگر شیعہ ہوتے تو پھر جان دے رہے ہوتے. تو مقتل لکھنے والے اکثر افراد اہل سنت ہیں. ہمارے پاس مقتل کہاں سے آیا؟ وہ معصومین کی روایات سے آیا. ہمارے معصومین نے کیسا بتایا کہ کیا ہوا تھا. اگر وہ بیان نہ کرتے تو ہمیں حقیقت معلوم نہ ہوتی. تو مقاتل اہل سنت کے لکھے ہوئے ہیں. اب حضرات یہاں پہ غور کیجیے گا، سب مقاتل نے ایک جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے کربلا کا روز عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا، حسین ابن علی کا اطمینان، ان کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا تھا. جیسے جیسے دن گزر رہا تھا، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ حسین ابن علی کے چہرے پہ نکاہت تھی، کمزوری تھی، ضعف تھا، یا حسین ابن علی کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی. نہیں، بڑے سے بڑے مورخین کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہتے ہیں جیسے جیسے کربلا کا روز عاشور گزرتا جا رہا تھا، حسین ابن علی کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا تھا. حضرات، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اسے نیند نہیں آتی ہے. میرے ساتھ حضرات، جب پریشان اسے نیند نہیں آتی. ہم نے یہاں تک روایات کے اندر دیکھا ہے کہ ظہر میں عصر سے پہلے جناب سید الشہداء جب سارے افراد کی، تمام کے تمام شہداء کربلا کی شہادت ہو چکی، تب بھی کہتے ہیں کہ اے بہن میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں.
یہ آرام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حسین اطمینان کے آخری درجے پہ تھے. کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. انسان آرام کر سکتا ہے جب انسان کو معلوم ہو سب شہید ہو چکے, اتنے گھر میں شہادتیں ہو چکی اور ابھی میں خود شہید ہونے والا ہوں, خود میری شہادت ہونے والی ہے. انسان اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں, شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے, مرنے والا ہوں, انسان کو پھر نیند نہیں آئے گی. لیکن میری لاکھوں روح قربان ہو جائے حسین ابن علی کے, جنہیں یقین ہے, معلوم نہیں یقین ہے. علم کے معلوم ہے یعنی معلوم ہونا ہوتا ہے, علم کے درجات ہیں, یقین آخری درجہ ہے. ماشاءاللہ سید الشہداء یقین کے آخری یقین کے بھی درجات ہیں, اس کے بھی آخری درجے پہ ہیں. یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ابھی شہادت ہونے والی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ کچھ دیر آرام کر. یہ کس لیے؟ یہ کائنات کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ یاد رکھو کوئی حسین سا کائنات میں نہیں ہے جس کے پاس اتنا یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے نا, جو بنیان مرصوص, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار, بڑی سے بڑی سیسا پلائی ہوئی دیواریں اگر حسین ابن علی کے سامنے کھڑی کی جائیں گی تو وہ ان کو تحت یعنی تباہ کر دیں گے, ہلاک کر دیں گے. حسین ابن علی اس ذات گرامی کا نام ہے. اگر میں بتانا پیش کرنا چاہوں, اگر سننا چاہیں تو آگے. حضرات تاریخ نے بڑی بڑی ہستیوں کے نام لکھے, بڑی بڑی ہستیوں کے نام بتائے. سب نے کہا ہم اپنے آخری خون کے قطرے تک جنگ کریں گے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ بڑا بڑا لشکر موجود تھا, فوج موجود تھی, طاقت باقی تھی, ابھی تک کوئی زخم ہی نہیں آیا تھا, لیکن ہمت ہار چکے تھے. کائنات میں بس ایک حسین ابن علی نظر آتے ہیں جنہوں نے کہا خون کے آخری قطرے تک جنگ کروں گا اور کر دکھائی. یہ بہت بڑا مقام ہے. کائنات میں سب گھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں, لیکن ایک حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے جن کے سامنے ظلم گھٹنے ٹیکتا نظر آتا ہے. اس حسین کے ماننے والے یہ جو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, بے شک کہ حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے اور سفینۃ النجات کشتی نجات ہے. یعنی کیا مطلب حضرات, جب انسان ایک سرنگ سے گزر رہا ہو اور اس میں تاریکی ہی تاریکی ہو, گھبراہٹ ہوتی ہے. جب سرنگ کے آخر میں کچھ نور اور لائٹ نظر آ رہی ہو, روشنی نظر آ رہی ہو, تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اس سرنگ کے آخر میں روشنی ہے, تاریکی نہیں رہے گی, میں باہر نکلوں گا تو روشنی ہو جائے گی. وہ جو سرنگ کی تاریکی کے اندر آخر میں نور نظر آ رہا ہوتا ہے, اس نور کا نام ہے حسین. اس سرنگ کی آخر کے اندر, تاریکی کے آخر میں جو نور ہے, پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اس نور کا نام ہے حسین ابن علی. کائنات جس نور کی منتظر ہے, اس نور کا نام ہے سید الشہداء. حضرات جب ایک گھر کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں نا, وہاں پہ جو سب سے چھوٹا ہو اسے اپنی بات منوانا سب سے مشکل ہوتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ بسم اللہ. ایک گھر کے اندر بہت سے افراد ہیں, جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے اپنی بات منوانا سب سے مشکل ہوگا. اور اگر کسی گھر کے اندر افراد مثال کے طور پہ دنیاوی عہدوں کو ہم لوگ زیادہ مانتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں, اخروی عہدوں کو ہم کہاں سمجھیں گے. جب انسان دنیا کا بندہ ہو جاتا ہے نا, اسے دنیاوی عہدے زیادہ اچھے سمجھ میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کسی گھر کے اندر کوئی نانا صدر ہو, باپ وزیر اعظم ہو, ماں کسی اور وزارت میں ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو, انسان مرنے کا دل نہیں جائے گا اس کو, پروردگارہ میں ہمیشہ دنیا میں ہی رہوں بس. اگر سارے افراد گھر کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں, اگر اس گھر میں کوئی بچہ ہو, اس بچے کی بات کوئی نہیں سنے گا, ان کے سب کے درجات اس طرح کے ہوں گے, وہ کہیں گے ہمارا مقام بالا تر ہے. اور اگر کسی گھر کے اندر نانا سید المرسلین ہو, باپ سید الاولیاء ہو, ماں سیدۃ النساء العالمین ہو, نانی ملیکۃ العرب ہو, دادا سید بطحا ہو, دادی خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے جاتی ہو, بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہو, اس گھر میں ایک بچہ ہو جس کا نام ہے حسین ابن علی. حضرات وہاں پہ اپنا مقام منوانا بڑا مشکل ہوگا, لیکن ایک مرتبہ سید الشہداء کھڑے ہوں گے, کہیں گے نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا, بابا آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا, اے مادر گرامی آپ کی عصمت کو میں بچاؤں گا, اے میرے بھیا حسن آپ کی سیادت کو میں بچاؤں گا, اے میری نانی خدیجہ الکبریٰ آپ کی احسان کو میں زندہ کروں گا, اے میرے دادا دادی آپ کے احسان کو, آپ کے اسلام پہ احسان کو دنیا میں متعارف میں کراؤں گا. اس خاندان میں ایسے افراد ہو جہاں حمزہ سید الشہداء ہو, کسی چچا کا نام جعفر طیار ہو, اس خاندان میں ایک بچہ ہے کہے کہ آپ سب کی زحمات کو اگر بچائے گا تو حسین بچائے گا. جہاں پہ انبیاء آئے تو کہے خراج
کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے نوح جیسے نبی کے وارث تجھ پہ سلام ہو۔ سارے انبیاء کی زحمتوں کا ثمرہ اولي العزم پیغمبروں میں ہے، ان سب کی زحمتوں کے وارث نہیں، آخر میں کہیں گے اے رسول خدا کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پہ سلام ہو، اے فاطمہ اور خدیجہ کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو۔ بڑا عجیب و غریب مقام ہے جناب سید الشہداء کا، جہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام کی زحمت کا مرکز کوئی ایک فرد بنے، جہاں سب کی عصمتوں کا تارا ایک فرد بنے، جہاں سب کی آنکھوں کا نور ایک شخص بنے، اس ایک فرد کا، ایک شخص کا نام ہے حسین ابن علی۔ یہ ہے جناب سید الشہداء کی ذات گرامی کہ جہاں تمام تر محبتوں کا مرکز ہو، تمام تر عقیدتوں کا مرکز ہو، وہ ہے جناب سید الشہداء۔ حضرات یاد رکھیے کہ ہم کسی ایسی ہستی کے ماننے والے ہیں، اگر آج ہم زندہ ہیں، تابندہ ہیں، اگر آج اسلام باقی ہے تو کسی حسین کے صدقے میں باقی ہے، اگر آج کربلا باقی ہے تو کسی حسین کے صدقے میں باقی ہے۔ حضرات ہاں، وہاں پہ کسی زینب نے حسین کو بچایا ہے، اب تک جو آپ نے عشرہ کیا تھا وہ عشرہ حسینی تھا، اب جو مجالس کریں گے وہ مجالس زینبی ہوں گی۔ حضرات کربلا کے بعد ایک بہت بڑے مفکر نے جملہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ کربلا کے بعد صرف 3 راستے باقی رہ جاتے ہیں۔ کربلا کے بعد صرف 3 راستے، ایک راستہ ہے سید الشہداء کا راستہ، یعنی انسان شہادت دے دے، دوسرا راستہ ہے جناب زینب کبریٰ کا کہ انسان پھر اس پیغام کو، شہادت کو بچائے، اس کو لوگوں تک پہنچائے، تیسرا راستہ یزیدی راستہ ہے۔ اب آپ خود انتخاب کر لیجئے کہ آپ کو حسین کے راستے میں عمل کرنا ہے یا زینب کبریٰ کے راستے میں عمل کرنا ہے یا پھر یزیدی راستے میں باقی رہنا ہے۔ اللہ توجہ ہے میرے ساتھ۔ زیارات کے الفاظ ہیں، زیارت وارثہ میں دوسری زیارات کو اٹھا کے الفاظ دیکھیں، کیا الفاظ ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے حسین کے قاتلوں پہ، الفاظ ہیں نا ذہنوں میں ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں زیادہ اس وقت میرا سینہ گلا ساتھ نہیں دے رہا تو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ یعنی مختلف گروہوں پہ لعنت کی ہے، زیارت عاشورہ میں اٹھا کے دیکھیں، زیارت اربعین پہ، زیارت وارثہ پہ، سب میں مختلف گروہوں پہ لعنت کی ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ ومن رضیت بہ، اور جو اس شہادت پہ راضی ہو کے بیٹھ گیا اس پہ بھی لعنت۔ کبھی غور کیا راضی ہو کے بیٹھ گیا، کون راضی تھا؟ معصوم سے پوچھا کہ مولا راضی کون تھا؟ کہا کہ جس نے قتل کرنے میں حصہ لیا اس پہ لعنت ہو، اور جو خاموش بیٹھے رہے انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، نہیں حضرات میرے ساتھ، جنہوں نے کہا نا ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ حسین کے ساتھ ہیں نہ یزید کے ساتھ ہیں، تو وہ راضی تھے اس قتل پہ کیونکہ بچانا واجب تھا حسین کو۔ ماشاءاللہ معصوم کہتے ہیں ان پہ بھی لعنت ہو جو خاموش بیٹھے رہے، اس کا مطلب تھا حسین قتل ہوتے ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ ایک یہاں کے آپ کے صاحب کا برازیل کہتے تھے ہمیشہ کہ you're either with us or against us۔ 9/11 کی بات بہت زیادہ کہتے ہیں you're either with us or against us، یا تو ہمارے ساتھ ہو، امریکہ کے ساتھ ہو، یا پھر تم ہمارے خلاف ہو، کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس وقت۔ حضرات مجھے امریکہ کے متعلق تو پتہ نہیں، لیکن امامت کے معاملے میں یہ بالکل سچ ہے، امامت کے معاملے میں بالکل سچ ہے، کوئی نیوٹرل نہیں۔ یہ نہ کہ میں نیوٹرل ہوں امامت کے معاملے میں، نہیں، یا پھر آپ ولایت علی کے ساتھ ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، یا مخالف ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ نہ کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں مولا کے ساتھ نہیں تھا، نہ، کوئی نیوٹرل نہیں ہے، یا آپ ساتھ ہیں یا مخالف ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہے۔ سید الشہداء کے ساتھ نیوٹرل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات اگلا جو دور آئے گا نا، ایک ایسا سخت دور آئے گا کہ جہاں پہ ہماری آزمائشیں اس حد تک ہو جائیں گی کہ جہاں پہ جس کے شاید ہم میں سے بہتوں میں بھی طاقت نہیں ہے، خدا ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس آزمائش پہ پورا ہو۔ اگر ہم میں سے بہت سے افراد وہ فوراً چھوٹی سی پریشانی آتی کہتے ہیں کہ بھی شاید تقیہ کا دور آ گیا، ابھی ہم خاموش بیٹھ جائیں، اپنا دین چھپا لیں، حجاب سب کچھ ترک کرنے پہ تیار۔ حضرات نہ، ایسا دور نہیں آیا۔ تقیہ کا دور تو صرف اور صرف حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور، جہاں پہ تقیہ کا سخت ترین دور تھا، وہ دور تھا۔ یہ نہیں ہے دور کہ جہاں پہ ہم ابھی آپ پریشان ہو فوراً کہ تقیہ کا دور ہے۔ 9/11 کے بعد میں نے کئی جگہوں پہ جا کے یہاں بھی آپ کی سیٹس میں دیکھا تقیہ کا دور آ گیا مولانا، اب تو ہم تقیہ میں، اتنی سی بات ہے تقیہ میں، تو شکر ہے آپ کا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کربلا میں نہیں تھے وہاں پہ، یعنی جو کربلا کے وقت موجود تھا اس نے ساتھ نہیں دیا وہ جہنمی ہو گیا۔ بے شک یہ جو کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، وقت میں نہ ہوتا، ساتھ ہوتا۔ بے شک بے شک ان کے دور میں موجود ہونا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک حضرات اگر ایسا خدا نہ کرے وقت آئے کہ جہاں پہ سید الشہداء یا امام مہدی یا کوئی بھی موجود ہو،
ہم ہوں اور ساتھ نہ ہوں تو پھر سمجھ لیں جہنمی ہے. بے شک. آزمائش جب ہوگی نا تو خدا نہ کرے ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ یا ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا مخالف ہوں گے, کیونکہ جو خاموش بیٹھا رہے گا وہ مخالف شمار ہوگا. اللہ وہ جو ہے نا میرے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ سننا چاہیں گے تو آگے بڑھو. بسم اللہ. جہاں پہ آپ نے 13 مجالس سنی تھی یا آخری مجلس میں 14ویں مجلس میں سنی تھی, تو حضرات یہ ایک ایسا دور آئے گا جہاں پہ انسان کی پوری طرح سے آزمائشیں ہو جائیں گی, آخری حد تک آزمائشیں ہو جائیں گی. ہم جس حسین پہلی کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ دینے والے 1000 سے زیادہ, کچھ لوگوں نے کہا 1000 سے زیادہ افراد تھے, لیکن شب عاشور صرف 72 باقی تھے. اب روایت کے الفاظ 72 ہیں, کچھ لوگوں نے اختلاف کیا. بعض اہل سنت نے کہا نہیں 72 نہیں تھے, زیادہ تھے. کتنے تھے؟ 128. بہت آپ نے کمال کیا, 72 سے 128 تک پہنچا دیا. 128 میں 72 میں کتنا فرق ہے, کتنے زیادہ تھے؟ بات تو جیسے 72 سے بہت زیادہ تھے, جیسے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار تھے. 1000 زیادہ لشکر تھا, صرف 72 باقی بچے تھے. یعنی جو 72 کا مقام ہے وہ حتیٰ شہدائے احد کا بھی مقام نہیں ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ خطابت نہیں کر رہا میں. جو میدان کربلا میں جنہوں نے شہادت دی ہے, نہ وہ بدر والوں کا مقام ہے, نہ احد والوں کا, نہ خیبر, نہ خندق. جو مقام شہدائے کربلا کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. شہدائے کربلا نے جو قربانی دی ہے خود سید الشہداء فرماتے ہیں. ہمارے دوسرے ائمہ علیہ السلام نے کہا, اب ایک جملہ میں کہنے والا بڑا سخت جملہ ہے, آپ ہمیشہ شب جمعہ میں زیارت میں پڑھتے ہیں. کیا جملہ؟ زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سید الشہداء سے نہیں کہتے. یہ زیارت جو سارے شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں نا, تمام شہداء کربلا کی, اس زیارت میں کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اولاد تو بہت کم ہے, ماں باپ کا مقام زیادہ ہوتا ہے. کس کا جملہ ہے یہ؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ چھٹے امام کی زیارت ہے نہیں. حضرات میرے ساتھ اس وقت ذرا جا کے سنیے گا, بہت توجہ چاہوں گا. اب آپ سوچیے جہاں پہ چھٹے امام علیہ السلام آئے اور شہداء کربلا سے کہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. امام جعفر الصادق جیسا آدمی, یہ علی رضا رضوی کا کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے ماں باپ کوئی معصوم نہیں ہے, لیکن اگر جعفر ابن محمد علیہ السلام فرمائے, چھٹے امام علیہ السلام کہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ شہداء کربلا سے کہہ رہے ہیں, امام حسین سے نہیں کہہ رہے. اب آپ سوچئے مقام شہداء کربلا کیا کہ جعفر صادق علیہ السلام کہیں, یعنی امام اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کہہ رہے, یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ شہداء کربلا کا مقام ہے. یہ مقام ہے شہداء کربلا کا. آپ سوچئے قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. شہداء کربلا کے لیے جعفر ابن محمد علیہ السلام نے تشریف لاتے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میری لاکھوں روح قربان ہو جائیں. مولا اتنا بڑا جملہ کہہ دیا. کہیں گے تجھے ابھی تک مقام معلوم نہیں. حضرات وہ افراد کہتے ہیں نا موت کا پتہ تھا, جنت دیکھ چکے تھے اس لیے قربانی دی نہیں. اگر انسان کو معلوم ہو یہاں پہ شہادت ہے, بڑے بڑے افراد نہیں جائیں گے. اگر معلوم ہو جائے, اگر مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے باب العلم میں آج شہادت دینی پڑے گی, حضرات بڑے بڑے افراد کو اگر بتا دی جائے آج رات شہادت ہے, نہیں آئے گی. لیکن اپنے آپ کو تیار کیجئے, ہمیں اگر کسی حسین کے لیے جان دینی پڑے, کسی مہدی کے لیے جان دینی پڑے, تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں. اور میدان کربلا جہاں پہ اس بات میں جنگ نہیں تھی کہ کون شہید نہیں ہونا چاہتا, اس بات میں جو 72 رکے تھے, جو رک گئے تھے, ان میں اس بات پہ جنگ تھی کہ کون پہلے شہید ہونا چاہتا. میدان کربلا واحد وہ میدان ہے جہاں پہ ہر فرد اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہے. مولا مجھے پہلے اجازت دی تھی. جہاں پہ اصحاب و اہل بیت میں سب میں یہ اختلاف ہے, میں پہلے جانا چاہتا ہوں, میں پہلے جانا. جناب اہل اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دی تھی. جناب عباس جیسی ہستی کہتی ہے بابا بھائی میرے مولا آقا مجھے اجازت دیجیے. جہاں صاحب کہتے ہیں مولا اگر آپ نے اہل بیت کو جانے دیا اس کا مطلب ہے آپ ہم سے راضی نہیں ہے, پہلے ہمیں جانے دیجیے. جہاں جو نیا ابھی مہمان آیا ہے, جو آج رات میں مہمان آیا ہے, وہ حر جو سبب قتل بنا, وہ کہتا ہے اگر آپ راضی ہیں تو سب سے پہلے مجھے جانے دیجیے. یہ ہے مقام شہداء کربلا. شہداء کربلا کا مقام ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. حضرات جب زیارات پڑھیں, میں نے ایک جملہ کسی گھر پہ بھی کہا تھا کہ یاد رکھیں, کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارا یہ امتحان, آزمائشیں, دنیا داری, گناہ, ان سب سے کیسے بچا جائے, کیسے ائمہ سے قریب ہوا جائے. اعمال اپنی جگہ پہ آپ اپنی واجبات ادا کرتے ہوں گے, اس کا بہت مقام, لیکن جتنا مقام زیارات کا ہے, زیارات میں جانا اپنی جگہ خود مقامی, ڈیلی آپ کوئی نہ کوئی زیارت معمول بنا لیں.
ہمارے اکثر مراجع زیارت عاشورہ ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن زیارت عاشورہ بہت طولانی ہے. یہ نہیں کہ صرف زیارت عاشورہ روز عاشور 100 مرتبہ لعنت ہے، اس کے اندر 100 مرتبہ صلوات ہے، نہیں. مراجع میں نے خود دیکھا، اکثر مراجع عبد اللہ بہجت جو 97 برس کی عمر میں انتقال ہوا، وہ اس عمر تک، آخری عمر تک ہر روز جہاں پہ انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا ہاتھ میں ہوتا تھا معصومہ قم کے حرم میں کھڑے ہو کے پوری زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. یہ مقام ہے سید الشہداء کا. زیارت میں کوئی ایک زیارت جامع کبیرہ، اب دیکھیں لمبی زیارت نہیں پڑھ سکتے، زیارت واسطہ چھوٹی مختصر ہے، چند منٹ لگتے ہیں. معمول بنا لیں، صبح اٹھیں تو آپ کی دن کی ابتدا ہو زیارت سے. جو حسین سے وابستہ رہے گا حسین اس سے وابستہ ہے. اور یہاں تک لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ایک مومنہ کا انتقال ہوا، بزرگ عالم دین نے خواب میں دیکھا. 2 عالم دین تھے، ایک کا انتقال ہوا، دونوں نے وعدہ کیا ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ کیا ہوا. 22 سال بعد یہ عالم دین دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے. کہا کہ المؤمنوں کا وعدہ وفا، مومن تو وعدہ وفا کرتا ہے، آپ نے 22 سال تاخیر کی، جبکہ وعدہ تھا پہلی 3 شبوں کے اندر کوئی نہ کوئی خواب میں آئے گا. کہا کہ میں بہت سخت آزمائش میں تھا، امتحان میں تھا، کچھ جملے ایسے کہے تھے جس کا امتحان دینا پڑا، جس کی سزا ہوئی. کہا کہ پھر کیسے بخشے گئے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن کسی مومنہ کو میرے نزدیک دفنایا گیا ہے، اس کی زیارت کے لیے سید الشہداء تشریف لائے. کسی کا ایسا مقام ہو سید الشہداء. اچھا کیا مقام تھا، کیوں آئے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی کہ سید الشہداء آئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پہلے دن آئے جب اس کی زیارت کے لیے، تو کہا کہ خبردار ہے فرشتوں اسے اذیت مت دینا، اس کی شفاعت کے لیے میں آیا. کہا پھر دوسرے دن پھر آئے. کہا اس کے نزدیک جتنے بھی خاص ہمارے مومنین چاہنے والے ہیں ان کو بھی معاف کر دو. کہا اس میں بخشے گا کہ نہیں؟ کہا تیسرے دن پھر سید الشہداء اس کی زیارت کے لیے آئے. اور کہا اس قبرستان میں جتنے بھی ہماری ولایت رکھنے والے تھے سب کو معاف کر دو. کہا میں تیسرے دن بخشا گیا. کہا کہ وہ کون تھی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، تم جا کے معلوم کرو. وہ عالم دین آئے، آنے کے بعد دیکھا قبر ہے، تازہ قبر ہے. اس قبر کے متعلق گورکھن سے معلوم کیا کہ اس کی قبر ہے. کہا یہ کسی ایک نزدیک کا محلہ کوئی ترخان تھا، کوئی ایک بڑھئی تھا. بڑھئی سب کے ذہنوں میں ہوں، کارپینٹر، بہت غریب سا آدمی، یہ اس کی زوجہ ہے. ایک بڑھئی کی زوجہ اتنا مقام رکھے، معلوم کیا. اسی محلے میں گئے، معلوم کرتے کرتے کہا کہ اس محلے کے اندر کسی کا انتقال ہوا. کہا وہ فلاں بڑھئی، اس کے گھر گئے. کہا بھائی تمہاری زوجہ کیا کرتی تھی؟ سادہ سی خاتون تھی، کچھ بھی نہیں کرتی تھی، میں نے تو کچھ کوئی خاص اعمال نہیں دیکھے. کہا نہیں سوچو. کہنے ایک اپنی واجبات کی پابندی، حجاب کی پابندی، میں نے اپنی زندگی میں اپنی زوجہ سے کوئی گستاخی کبھی نہیں کی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن میں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی. ایک عام سی خاتون تھی. کہنے سوچو، کیونکہ میں نے اپنے دوست سے یہ سنا ہے کہ سید الشہداء تمہاری زوجہ کی زیارت کے لیے گئے، کچھ نہ کچھ بات ہوگی. کچھ سوچو. کہا سید الشہداء ہے. وہ خود پریشان ہو گیا، سوچنے لگا. کہا ایک بات میری زوجہ میں تھی. کہا کیا؟ کہا جیسے صبح ہوتی تھی بالا خانے پہ جاتی تھی، چھت پہ جانے کے بعد کربلا کا رخ کر کے انگلی سے اشارہ کرتی تھی، زیارت وارثہ ضرور پڑھتی تھی. معمول تھا کچھ ہو جائے ہر روز سید الشہداء کی زیارت کے بغیر اس کا دن شروع نہیں ہوتا تھا. کربلا کا رخ کر کے زیارت. کہا پھر یہی ایک چیز ہے جو نظر آتی ہے. یاد رکھیے یہ زیارات آپ کو قریب کرتی ہیں سید الشہداء سے. حضرات ایک معجزہ پیش کرنا چاہتا اگر سننا چاہیں. صلی پڑھیں محمد والا. یہ اونچی آواز سے صلوات پڑھنے سے منافقت دور ہے. میرا حسن ظن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نفاق آتا ہے. جو ہم گناہ کرتے ہیں انسان کا جھوٹ بولتا ہے، نہ جانے کیا کچھ، اس کی وجہ سے نفاق آتا جاتا ہے. روایت کے حالت چوتھے امام کی روایت ہے، جو بھی بآواز بلند صلوات پڑھے گا اس سے نفاق دور ہو جائے گا. بہرحال صلوات سے متعلق پیش کر چکا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرات بہت بڑا کہ ایران کا بادشاہ جس نے گنبد شاہ عباس صفوی نے جو سونے کے گنبد جتنے بھی ہیں آج ائمہ علیہ السلام کے حرم پہ، جس سونے چاندی کی زری ہیں جتنے بھی شبیہ آپ نے بنائی ہے، اس طرح کی جو زریاں سونے چاندی کی لگوائی اور جو گنبد، یہ سارے شاہ عباس صفوی، ایران کا بادشاہ تھا عباس صفوی کے نام سے، اصفہان اس کا کیپٹل تھا. اس نے یہ سونے کے گنبد لگوائے، اس کو کنورٹ کیا تھا اس کے باپدادا کو علامہ حلی. شاہ اسماعیل صفوی اسی کے بعد کا دور ہے، اب سے تقریباً 450 سال پہلے، 900 کچھ دور ہے، شاید 450 سال پہلے اب سے. یہ شاہ عباس صفوی عراق زیارات پہ گیا، سید الشہداء کی زیارت کی، اور یہ جتنے بھی شہداء کربلا دفن ہیں یہ جو وہاں پہ بنی اسد تھے انہوں نے جن کی قبر بنائی، کیونکہ جناب حبیب ابن مظاہر
اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بنی اسد سے تھے، اس لیے ان کی قبر انہوں نے وسط میں بنائی اور بیچ میں قبر ہے ان کی۔ جناب حر کے قبیلے والے کو دور لے گئے تھے، اگر آپ دیکھیں تو 9 کلومیٹر دور ہے جناب حر کی قبر جناب سید الشہداء کی قبر مطہر سے۔ تو لوگوں کے ذہن میں شک آ گیا تھا، ایک دور ایسا تھا کہ شاید یہ شہداء کربلا میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا گنج شہداء میں لاشا دفن نہیں کیا امام سجاد علیہ السلام نے شاید، تو یہ دور ہے، شاید شہداء کربلا میں نہیں۔ اب لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی کہتا تھا شہداء کربلا میں ہے، کوئی کہتا تھا نہیں۔ حضرات ہے میرے ساتھ؟ شاہ اسماعیل صفوی نے کہا یہ اختلاف ختم ہو جائے، حر کی قبر کھودو، اگر یہ واقعی شہداء کربلا میں ہے تو کربلا کے واقعے کو 850 سال ہو چکے ہیں، اگر اس کا لاشا تازہ ہوگا تو یہ شہداء کربلا میں ہے، اور اگر الیاذ باللہ گھر سڑ گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، پھر شہداء کربلا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، اور شہداء کربلا سے مقام کسی کا زیادہ نہیں ہے۔ علماء نے منع کیا کہ یہ شہید کربلا ہے، ایسی توہین مت کرو، یہ گستاخی ہے، کہ نہیں قبر کو کھودا جائے۔ ایک مرتبہ قبر کو کھودا گیا۔ الانوار النعمانیہ سے نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے داماد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے شاہ اسماعیل صفوی کا، اور وہ اسی دور کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی دور سے پہلے کچھ پہلے شاہ اسماعیل صفوی نے قبر کو کھودا۔ کہ جب قبر کو کھودا تیار دیکھا تو ایک مرتبہ جناب حر علیہ السلام کے لاشے کو بالکل تازہ پایا، محسوس ہوتا تھا جیسے جسم سے خوشبو آ رہی ہے کہ تازہ کسی نے عطر لگانے کے بعد دفن کیا۔ جب یہ مقام دیکھا تو شاہ اسماعیل صفوی نے بہت تعجب کیا، کہا کہ اتنا مقام مجھے خود تصور نہیں تھا کہ ایک انسان اتنا خوبصورت ہوگا، بالکل تازہ جسم ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ پیشانی پہ رومال کیسا ہے؟ کہا ہمارے روایات میں آیا ہے کہ ان کی پیشانی پہ چوٹ لگی تھی جس سے خون بہ رہا تھا، اور کیونکہ جناب حر نے سید الشہداء کا ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ وہ زہرا کے بیٹے جناب زہرا کی وجہ سے، تو امام حسین نے آخری وقت میں کہا تھا یہ رومال میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں یہ رومال تیری پیشانی پہ باندھوں گا، تو وہ رومال ان کی پیشانی پہ باندھا اور کہا کہ انت حر کما سمت کا امک، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے، جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا اور آخرت میں حر ہے۔ اور وہ ان کی پیشانی پہ رومال باندھا تھا اور اس کا وہ خون رک گیا، ان کو دفنا دیا گیا۔ تو شاہ اسماعیل صفوی نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ رومال اتار کے مجھے دے دو، میرے پاس ایک قیمتی رومال ہے، وہ رومال ان کی پیشانی پہ باندھ دو۔ جیسے ہی وہ رومال کھولا گیا تازہ خون پیشانی سے بہنے لگا۔ اس نے تعجب کیا کہ یہ 850-900 سال بعد تازہ خون کسی کے جسم سے جاری ہو جائے، کہا کہ یہ شہید کربلا ہے، یہ ہے شہداء کربلا کا۔ تو جیسے خون تازہ جاری ہوا، کہا کہ نہیں رومال باندھو تاکہ رک جائے، جیسے رومال باندھا دفنا دیا، لیکن قبر سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا، کہا کہ قبر بند کر دو، قبر کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ خون بہتا ہوا قبر سے باہر نکلنے لگا۔ شاہ اسماعیل صفوی کو اگلے دن بتایا گیا کہ قبر سے خون نہیں رک رہا، باہر بھی قبر سے خون بہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ علماء نے کہا نہیں، وہ رومال مولا نے تجھے نہیں دیا تھا، حر کو دیا، وہ حر ہی کی قسمت میں ہے، وہ رومال واپس کر دے۔ کیا قبر کو کھودو، دوبارہ لاشے کو نکالا، وہی رومال جیسے پیشانی پہ باندھا خون بہنا بند ہو گیا۔ جواب دیکھیے، اگر جناب سیدہ کا ہدیہ کسی کو دے دیا جائے تو پھر کہتی ہے بی بی یہ اسی کا ہے جس کو دیا ہے۔ یہ مقام ہے شہداء کربلا کا۔ تصور کیجئے مقام شہداء کربلا کیا ہے۔ حضرات میں نے آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا، شہداء کربلا کا مقام کچھ اور مقام ہے، ہمیں اگر اندازہ نہیں ہے یاد رکھیے زیارات کے الفاظ دیکھیں جو معصومین نے زیارات پڑھی ہے۔ خود جناب چھٹے امام علیہ السلام نے جو زیارات پڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، وہ الفاظ دیکھیے شہداء کربلا کے۔ آپ احبا یعنی لفظ حب کا استعمال کیا، حب محبت، شدید محبت کو حب کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ دیکھیں دوست، حبیب کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے لفظ خلیل استعمال کیا، لیکن جناب ختمی مرتبت کے لیے لفظ حبیب استعمال کیا۔ اللہ کا توجہ ہو۔ جناب ابراہیم بھی دوست ہے، جناب ختمی مرتبت بھی دوست ہے، دوست کا خدا مند متعلق، لیکن دونوں کی دوستی میں فرق ہے، ایک ہے خلیل خدا، دوسرا ہے حبیب خدا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو دوست سے محبت کرتا ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس سے دوست محبت کرتا ہو۔ خدا متعلق
نے ختمی مرتبت کو حبیب اللہ کہا ہے، یعنی جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ ہے حبیب اللہ، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ ہے خلیل اللہ۔ جناب ابراہیم خلیل خدا ہے، جناب ختمی مرتبہ حبیب خدا۔ خدا نے کہا ابراہیم مجھ سے محبت کرتا تھا، میں محمد سے محبت کرتا ہوں۔ اور شہدائے کربلا کو احبا کہا گیا ہے، یعنی جن سے محبت کی جاتی ہو وہ ہوتے ہیں احبا۔ اب سوچیے یہ کتنی حسین سے محبت کرتے ہو کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ مقام شہدائے کربلا کچھ اور ہے حضرات، وہ خاک جو خاک شفا بن جائے، اب نہ جانے کن کا خون بہا ہے، یہاں تک کہ یعنی معصومین کے لیے آیت اطہیر نازل ہوئی ہے۔ آیت اطہیر میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اب اشارے سے۔ آیت اطہیر کا جو مساق ہوتے ہیں، لفظ نجاست ان کے لیے استعمال کرنا کفر ہے، گناہ ہے، کیونکہ وہ آیت اطہیر کا مصداق ہے، لیکن دوسرے افراد کا خون پاک نہیں ہوتا۔ آپ سوچیے شہداء کربلا کا مقام کیا، جن کے خون بہنے سے خاک شفا بن جائے، زمین خاک شفا کے حالات، سوچیے ان کا مقام کیا ہے۔ وہ شہداء حضرات میدان کربلا میں لاشیں پڑے، ایک عجیب منظر ہے، اور 11 محرم کو جب بیویاں دیکھ رہی ہیں نا، یعنی جو منظر کشی کی گئی ہے الفاظ میں، ائمہ علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں میدان کربلا دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، سب شہداء کے سر قلم کیے جاتے ہیں، بڑا ایک عجیب منظر ہوگا۔ اب آپ تھوڑا تصور کیجیے، میں اب مصاحب کی طرف آنے والا ہوں لیکن ابھی نہیں آیا، لیکن بڑا عجیب و غریب، میں کیا کروں، کیسے پیش کروں۔ 11 محرم کو جو دن نکلا ہے، چند لاشوں کے سروں کو پہلے قلم کر لیا گیا تھا، اب کچھ لاشوں کے سروں کو قلم کیا جا رہا ہے۔ اب 11 محرم تک بیویاں، یعنی روایت کے الفاظ ہیں، عصر عاشور میں جب سید الشہداء کو ذبح کیا جا رہا تھا، اب یہاں کیسے الفاظ پیش کروں، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ایک آندھی چل رہی تھی، پوری دنیا پہ تاریکی چھا گئی تھی، جہاں پہ بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، جہاں آندھی آتی تھی وہاں سرخ آندھی آتی تھی، جہاں بارش ہوتی تھی وہاں خون کی بارش ہوتی تھی، معصومین کے الفاظ ہیں۔ اب عصر عاشور میں جب سید الشہداء کی شہادت ہو رہی ہے، پوری کائنات پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں بیویوں کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد شام غریبہ آ گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیویاں باہر آ گئی۔ اب تاریکی ہے، بیویوں نے لاشوں کو نہیں دیکھا، شہداء کے لاشوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایک مرتبہ 11 محرم کا سورج طلوع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعد اب ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ 11 محرم کی روایت پیش کروں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں جب رہتے تھے امام امیر المومنین کے ساتھ، بابا کے ساتھ، مولا کی خلافت کے دوران مولا نے ایک شیر پڑھا تھا، اس کا نام تھا حارث، شیر کا نام حارث تھا۔ لوگ پریشان ہوتے تھے، مولا سے شکایت کرتے تھے، کہا کہ یا علی حسین سے کہیں اس شیر کو باہر لے جائے، میں ڈر لگتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ حسین اس شیر کو بھیج دو، تو مولا نے اس شیر کو دعا دی، کہا کہ تو بہت دیر تک زندہ رہے گا، لیکن تو یہاں سے چلا جا کیونکہ لوگ تجھ سے خائف ہیں، لوگ تجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ شیر چلا گیا۔ بی بی فضا کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ عصر عاشور میں مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ حسین ابن علی کا لاشا پڑا ہے، تو میں نے ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد آواز دی، کہا حارث، وہ شیر جو حسین سے بڑی محبت کرتا تھا ذرا ایک مرتبہ آ کے تو دے۔ کہا پوری رات وہ شیر روتا رہا، سید الشہداء کے سرانے بیٹھا رہا، وہ حفاظت کرتا رہا سید الشہداء کے لاشے کی، کہا کہ جب تک کہ حارث رہا کسی کی جرأت نہیں تھی حسین کے لاشے کو پامال کر دیتا۔ ایک پوری رات شیر حفاظت کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ دن نکلا، جناب زینب کبریٰ نے کہا واپس چلا جا۔ اب ذرا میں جانوروں پہ جو اثر ہوا ہے شہادت سید الشہداء کا، حضرات سنیں گے، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، میں نے کہا یہ واقعات پیش کروں۔ جانوروں پہ کیا اثر ہوا آپ نے سب نے سن رکھا، ذوالجناح کہتے ہیں، نام مرتجز تھا، حسین ابن علی نے جس گھوڑے پہ سواری کی، حتیٰ یہاں تک کہ الفاظ روایات کے جس گھوڑے پہ یا اونٹنی پہ یا اونٹ پہ امام یا نبی سواری کر لیتے تھے ہمارے معصومین، وہ ہمیشہ راہبر رہتا تھا، ہمیشہ جوان رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی موت کا سبب بنتا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی، امام زین علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس پہ امام باقاعدہ قیدوں پہ گئے ہیں، مسلسل قیدی رہے، امام باقر نے کہا اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، اب یہ میرے بابا کے غم میں ہے۔ جب آزاد چھوڑا گیا قبر مطہر پہ آ کے سامنے اپنا چہرہ پائنٹی پہ رکھ کے بیٹھ گئی، روتی رہتی تھی، 3 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ امام جب تیسرے دن امام نے کہا بس ہے، بس اب اپنے سوگ کو بند کر دے، یہاں سے اٹھ جا۔ جب وہ اٹھی ہے تو جس مقام پہ جا کے بیٹھی وہاں پہ اسے موت آ گئی۔
جانوروں پہ یہ اثر ہوتا تھا. اب زلجنہ کا آپ نے سن رکھا, پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات روایات کے الفاظ ہیں, باغیں کٹی ہوئی تھی زلجنہ کی, کیونکہ چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے تلواروں کے, تیروں کے. جب سید الشہداء, اب یہ روایت کے الفاظ باقر علیہ السلام راوی ہیں, بس میں مصحف کی طرف آ رہا ہوں, سے نہیں پڑھا جا رہا. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب سید الشہداء گھوڑے کی زین سے گرے تو اس زلجنہ نے سید الشہداء کا طواف کرنا شروع کر دیا. چاروں طرف سے طواف کرتا تھا, کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. کہا جب تک میں ہوں میں سید الشہداء پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. چاروں طرف سے طواف کرتا جاتا تھا. اس کی باغیں کٹ گئی تھی, لوگ تلواریں چلاتے تھے اس زلجنہ کے اوپر, اس کی باغیں کٹ گئی. ایک مرتبہ قریب آیا, امام باقر سے پوچھا, کہا مولا سب مقاتل میں لکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے, سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ زلجنہ کچھ بہت سی آوازیں, چیخیں, پکار بلند کر رہا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے صرف معصوم بتا سکتے تھے جو کربلا میں موجود تھے. امام نے کہا, وہ کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ, ارے بہت ظلم ہو گیا, یہ وہ امت ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. یہ زہرا کا بیٹا ہے جسے ذبح کیا جانے والا ہے. وہ طواف کرتا تھا. اس کے بعد رو کے اس نے جملہ کہا کہ اے میرے مولا, ہے میرے آقا, ایک ہمت کر کے مجھ پہ دوبارہ سوال میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا, میں کسی کو آپ پہ ظلم نہیں کرنے دوں گا. کہا مولا ذرا ایک مرتبہ دوبارہ بلند ہو جائے, مولا مجھ پہ سوال ہو جائے. کہا کہ مولا میرے امام حسین نے کیا کہا میرے جد حسین نے کہا تو چلا جا, جب تو چلا جا, میری شہادت کا وقت آ گیا, میری دعوت کو قربان ہو جا حسین اپنے ابھی پہ. جب وہ جناب زینب کبریٰ کے خیمے پہ آیا, بیویاں موجود تھیں, جناب زینب نے کچھ سوال کیے, جناب سکینہ نے کچھ سوال کیے. کہا کہ وہ کیوں آیا تھا خیمے پہ؟ کہا وہ خیمے پہ بس یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ مولا دنیا سے جانے والے ہیں. کہا بیویوں کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس کی زین لٹکی ہوئی تھی, باغیں کٹی ہوئی تھی, بیویوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی گر گیا ہے, یہ بھائی گرنے کے بعد آیا ہے. جب سب بیویوں نے بڑھ کے رونے لگی, کچھ دیر تو کھڑا روتا رہا. کہا بیوی اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد کیا کیا؟ کہا اس کے بعد وہ دوڑتا وہ فرات پہ گیا, اپنے آپ کو فرات میں ڈبو دیا. کہا پروردگارا مجھے جینے کا حق نہیں ہے, جس کو میں نے سوال کیا تھا وہ دنیا میں نہیں رہا. جانور میں تو یہ اثر ہو. حضرت کو اللہ نے تمام کر دیا. حضرت دو جملے سن لیجیے گا, مجھے سوئم کے مسائل پیش کرنے ہیں, سنیں گے الفاظ. ایک جملہ اور پیش کروں گا اس سے پہلے کہ سوئم کے مسائل پیش کروں. کہا مولا بدن جسد مطہر کو کیا ہوا؟ کہا کہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک سر تھا جو نیزے میں بلند تھا, دوسرا جسم تھا جو میدان کربلا پہ پڑا تھا, تیسرے روح تھی جو اعلیٰ علیین میں تھی, چوتھے سید الشہداء کا خون تھا جو زمین پہ بہہ رہا تھا. کبوتر جیسے پرندے آتے تھے اپنے آپ کو خون میں لطمت کرتے تھے. ایک پرندہ اڑتا ہوا نجف کی جانب گیا, کہا کہ علی آپ کا بیٹا نہیں رہا. دوسرا اڑتا ہوا جنت المدینہ کی طرف گیا, مدینے گیا, کہا زہرا آپ کا بیٹا چلا گیا. یہ پرندے بھی احساس کرتے تھے کسی حسین کو ذبح کیا گیا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو. ایک جملہ کو بڑا سخت جملہ, مجھے معاف کیجیے گا. کیا جملہ ہے؟ امام سجاد کو دکھ اتنا نہ ہوتا اگر بابا کو دفنا کے چلے جاتے. کیا کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ کہتی ہے بیٹا تمہارے چہرے پہ عجیب آثار ہے, لگتا ہے روح پرواز کر جائے گی. اب ایک مرتبہ زور سے چیخ مار کے گریہ کیا. کہا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جوان بیٹا ہو, بوڑھے باپ کا لاشا زمین پہ رکھا, بیٹے میں طاقت ہو دفنانے کی, لیکن دفنانے کی اجازت نہ ملے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. انہوں نے اپنے کشتوں کو دفنا دیا, لیکن زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہے. چلے گئے شہداء اسیران کربلا چلے گئے, لیکن ایک مرتبہ 13 محرم کل کا جو دن نکلا, ایک مرتبہ بنی اسد کی خواتین باہر نکلی. انہوں نے دیکھا لاشیں پڑے ہیں. کسی سے پوچھا یہاں پہ کس کس کے لاشیں ہیں؟ کچھ لاشوں سے نور نکل رہا تھا, کچھ سے خوشبو آ رہی تھی. کہ یہ لاشیں بی بی زہرا کی اولاد ہے. بہت گریہ کیا, گھروں میں واپس گئی. سنے کیا تھا بڑے سخت الفاظ ہیں. کیا کہا اپنے مردوں سے کہا تم گھروں میں بیٹھے ہو, وہاں زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے. روز قیامت بیوی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر جناب زہرا نے کہا بنی اسد کے لوگوں تم گھروں میں بیٹھے رہے, میرے بیٹے
اجرت کو بدلا 13 محرم کا دن نکلا یہ سب بنی صد آ گئے کہا نہیں ہم دفنائیں گے تم گھروں میں بیٹھو مسئولات سے کہا تم گھروں میں بیٹھو لاشوں کو دفنائیں گے آئے دفنانے کے لیے جب آئے نا ایک مرتبہ تو دیکھا معلوم نہیں کون سا لاشا کس کا کسی لاشے کا سر نہیں تھا سر قلم ہو چکے تھے پریشان کھڑے تھے کیسے دفنائیں کیا نام لکھتے ابھی پریشان ہی متحیر کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے امام سجاد معجزے سے زندان سے نکلے کہا پھوپھی اماں سب کے ساتھ یہی بیٹھیے گا میں اپنے بابا کا لاشا دفنانے جا رہا ہوں اب بیویاں تڑپنے لگی کیسے جائے گا سید سجاد معجزے سے نکلے ایک مرتبہ جیسے پہنچے بنی اسد پریشان ہونے لگے دیکھا یہ سوار گھوڑے سے اترا سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہوا اپنے آپ کو زمین پہ گرایا آپ کو چہرے پہ مرتا تھا جسم کو جسم سے مس کیا کہا بابا آپ کے بعد مجھے تواب پہنایا گیا بابا آپ کے بعد پھوپھیوں کی چادریں لوٹی گئی مارے گئے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب آئیے میں نے تمام کر دیا لیکن میں واسطہ تو تم کا ابھی انہی کے دفنانے کا واسطہ دوں پروردگارہ کس لحظے کا واسطہ پروردگارہ جب سید سجاد لاشوں کو دفنواتے تھے کیا کہتے جاتے تھے کہ یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے یہ حامد سب کے لاشے بتاتے جاتے تھے ایک مرتبہ ایک لاشا سامنے دیکھا کہا مولا یہ کس کا لاشا ہے جو پامال ہو گیا کہا یہ قاسم کا لاشا ہے پھر اتنے بھی کہا مولا یہ جوان کا لاشا کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے اسے کہا تھا بنا کہا اسے میرے بابا کے ساتھ بنانا میرے بابا کو بڑی محبت دی علی اکبر سے پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ میرا بابا جدائی برداشت نہیں کرے گا علی اکبر کو علیحدہ نہ دفنانا پروردگارہ ایک اور لاشے کا واسطہ ہوگا کون سا لاشا ایک مرتبہ بنی اسد روتے ہوئے آئے کہا اے قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے اس کے جس عضو پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اسے اتنے غرض مارے گئے اس کے سارے بدن کے اعضاء ٹوٹ گئے بس ایک لاشا جو جب سراکی شہدہ واپس آگا سب سروں کو نیزوں سے اتارا گیا تھا ایک سر کو تھیلے سے نکالا گیا تھا پوچھا کیا بات ہے اس سر کو تھیلے سے کیوں نکالا کہا یہ سارے سر نیزوں میں بلند تھے لیکن اس سر کو اتنے گرز لگے تھے یہ نیزے میں بلند نہیں ہو سکتا کہیں کس کا سر ہے کہ یہ عباس بن قیس کا سر ہے اجرہ کو بدل اللہ پروردگارہ ہمیں پیشکر کو بڑے سخت الفاظ ہے مجھے واسطہ کا دعا بھی مانگ لیجیے گا لیکن جملے بھی سن لیجیے ایک مرتبہ جب سارے لاشیں دفنا دیے گئے کہا کہ قیدی اس لاشے کے سامنے کھڑے ہو کہا خبردار اس لاشے کو ہاتھ نہ لگانا معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا اب دو روایتیں سنیں گے دو روایات ہیں کیسے دفنایا امام سجاد نے ایک روایت میں صرف یہ الفاظ امام سجاد نے دفنایا دیکھنے والے نے یہ نہیں بتایا کیسے دفنایا لیکن دوسری روایت کے الفاظ سنے مجھے معاف کر دیجیے گا کیا الفاظ ہے امام سجاد نے آواز دی نانا مدینہ سے آنا وہ دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجیے روایت کے الفاظ ہے کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھا کمر میں علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھا قدموں کے نیچے حضرت مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا آرام سے ایک چٹائی زمین میں بچائی صدموں سے چور چور لاشا اب اگر کوئی کربلا جائے تو روشنیوں سے دھوکہ نہ کھائیے گا وہ جو لاشا زمین پہ رکھا ہے وہ ایک چٹائی پہ دفنایا گیا ہے ابھی قبر کو بند نہیں کیا تھا ایک جملہ کا سید سجاد ہے کہا ایک ننھا سا لاشا اور بھی تھا کہا وہ بھی ہے کہا وہ لے رہا ہوگا کیوں کہ اسے اپنے بابا کے
مانگیے گا جب چلے کفر میں جانے. ایک آدمی نے آواز دی کرتے ہیں جی تم واپس جا رہے ہو, کہاں سے آئے تھے, کہاں جا رہے ہو, میں بتاؤ تو صحیح کون ہو. کہ میرا نام ہے سید سجاد. یہ سید, یہ جو لاشا تھا بنایا یہ میرے بابا کا لاشا تھا. پھپھیوں کو قید پہ چھوڑ کے آیا ہوں, اپنی پھپھیوں کے پاس واپس جا رہا ہوں. پروردگارا ان آنسوؤں کو پروردگارا اپنے بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا جب تک زندہ رہیں حسین ابن علی کے راستے پہ رہیں. قبر میں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. روز قیامت جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا افراد جتنے بھی ہم موجود ہیں جو گریہ کر رہے ہیں, پروردگارا ان آنسوؤں کے بدلے میں جو بھی ان کی دعائیں ہوں گی پروردگارا انہیں رد نہ فرمانا. نہ جانے تیری بارگاہ میں لوگ کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارا تجھے واسطہ کسی حسین کا, پروردگارا سید الشہداء کی ماں کی گریہ کرنے کا واسطہ, پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب جبرائیل کے نازل ہونے کا, پروردگارا ان ملائکہ کے نازل ہونے کا واسطہ, پروردگارا سید سجاد کے ان درد بھرے جملوں کا واسطہ. مولا ساری زندگی احتجاج میں گریہ کرتے رہے, روتے رہے. کیا روتے تھے, کیا گریہ کرتے تھے, ایک ہی بات دہراتے تھے, میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا, میرا بابا غربت میں مارا گیا. یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں, یہ تازی نکالتے ہیں, یہ جتنا احتجاج کرتے ہیں ہمیں سجاد کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. مولا نے کہا احتجاج باقی رکھنا. کیوں روتے ہو سید سجاد کا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا, کیوں گریہ کرتے ہیں کہ میرے علی اکبر کو ذبح کر دیا گیا. مولا نے پوری زندگی گریہ کی, جب تک زندہ رہے دہراتے رہے ایک بات کو, پروردگارا سید سجاد کی گریہ کا واسطہ ہمارے سیدھے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.